اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ کے افکار و نظریات، آپ کا طرز کار اور آپ کی فکر کے انداز پر کچھ باتیں کریں، سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور بالخصوص ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی شخصیت میں ہم اپنے لیے کوئی آئیڈیالوجی تلاش کرنے کی کوشش کریں. میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے. امام طبرانی نے اس کی تخریج فرمائی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم. جس شخص کی کوئی صبح سال میں ہو کہ اسے امت مسلمان کی فکر نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں. یہ ایک حدیث ہے. اسی مفہوم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. حاصل یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی ڈیلی زندگی کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرے، اور پلاننگ کے بعد میں زمینی سطح پر کیا کر سکتا ہے اسے روح کا عمل لائے. یہ ہم سب کی ہمیشہ کی ریگولر ذمہ داری ہے جسے ہم سب کو پورا کرنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری سنتوں کو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن ان سنتوں کو سیریسلی یاد نہیں رکھتے جو سنتیں فکر امت سے متعلق ہیں. میرے ایک عزیز دوست طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں ہم مسلمان کھانے پینے اور سونے والی سنتوں کو بہت اچھے سے یاد کرتے ہیں. اور یہ طنزیہ بات ہے لیکن سچ بھی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا اپنی امت کی دردمندی، جس کے لیے ہم علماء کرام طلباء اگر چاہیں تو لمبا چوڑا کتاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن شاید کئی بار ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اتارنے میں سکسیس نہیں ہو پاتے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے جن جملہ امتیازات میں ایک اہم ترین امتیاز یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عکس نظر آتی ہے. حضور کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیالوجی موجود ہے. تم چاہے کچھ بھی ہو، بحیثیت تاجر ہم نبی کی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں. علمی انقلاب دنیا میں کیسے برپا کیا جائے اس کے لیے حضور کی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں. تربیت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، تزکیہ نفس کیسے ہونا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے، میدان کیسے سر کیا جاتا ہے، قبیلوں کو کیسے شریک کیا جاتا ہے، گفتگو کو کیسے تہذیب دی جاتی ہے. کون سی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے جو پیغمبر کی زندگی میں جلوہ نما نہ ہو. جو بھی سچا غلام رسول ہوتا ہے اس کی زندگی رسول اللہ کی زندگی کا اس اینگل سے عکس ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور اس کی شخصیت بہت ڈائنامک ہوتی ہے. یعنی ایک شخصیت رہتی ہے لیکن اس میں اتنے رنگ نظر آتے ہیں کہ انسان جس اینگل سے دیکھے دنگ رہتے ہیں. امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس خاص بندے کو وہ کچھ عطا فرمایا جس کو تھوڑا بہت دنیا ناپ پائی ہے اور بہت کچھ ہے جسے ابھی ناپنا باقی ہے. کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تاریخی اصول یہ ہے کہ پہلے اس کے زمانے کے حالات سمجھے جائیں اور اس کا جغرافیہ سمجھا جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی زندگی کا جب ہم اس اینگل سے جائزہ لیں کہ ان کا زمانہ کون سا زمانہ تھا تو ہم سب جانتے ہیں کہ 1856 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1921 میں ان کا انتقال ہوا. بھارت کی تاریخ کا یہ وہ حصہ ہے جس میں پورا ملک اتھل پھتل کا شکار تھا. 1856 میں آپ کی پیدائش ہوئی. 1857 میں ایک بہت بڑی انقلاب کی لڑائی لڑی گئی جس کو ہم سب جانتے ہیں، ہم نے 12 کتابوں میں پڑھا ہوا. انگریزوں سے بھارت کے لوگوں کی ایک یوں کہہ لیجیے کہ آخری کوشش کے طور پہ ایک لڑائی ہوئی جس میں سوئے قسمت کی بھارت کے لوگ پست ہو گئے اور انگریز بازی ہار گئے.
اور اس کے بعد بھی انگریزوں کا راج رہا اور انگریزوں کا ظلم اور زیادہ بڑھ گیا، اور اس ظلم کا خاتمہ اس وقت ہوا جب انگریز ہندوستان چھوڑ کے گئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی جب پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک یہ پورا زمانہ وہ ہے جو بھارت کے لوگوں کے لیے سکون کا زمانہ نہیں تھا۔ پولیٹیکلی اتھل پتھل، جیلوں میں سڑانا، کالے پانی کو سزائیں دینا، دریا میں ڈبو دینا، پھانسی پہ لٹکانا، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے بھارت کی سرزمین پر، یہ پورا دورانیہ ہے امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی زندگی۔ ہم سب جانتے ہیں جب آدمی پولیٹیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے تو اس کو اتنا سکون کبھی نہیں مل پاتا کہ وہ کوئی بڑا کام کر سکے، بلکہ وہ پرسکون رہ بھی نہیں پاتا۔ ہم بھارت کے لیے تھوڑا موڑا ابھی حالات سے جوجھ رہے ہیں تو گلی گلی یہی تبصرہ ہو رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں، معمولی بیان بازی سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا پورا زمانہ، آپ کی پوری زندگی وہ ہے جو سیاسی طور پر نہایت ابتر زندگی ہے۔ علماء کو سزائیں دینا، جیلوں میں ٹھونسنا، کالے پانی کی سزائیں، پھانسی پہ لٹکانا، جائیداد ضبط کر لینا، یہ تمام چیزیں امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے زمانے میں چل رہی ہیں۔ یہ ہے سیاسی حالات۔ مذہبی حالات کیا تھے بھارت کے اس وقت مذہبی حالات یہ تھے کہ جب 1857 کی لڑائی میں انگریزوں نے یہ محسوس کیا، انقلاب میں محسوس کیا کہ بھارت کے لوگوں کے اندر کبھی بھی دوبارہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، ابھی بھی یہ لوگ مرے نہیں ہیں، ان کے اندر لڑنے کی طاقت ہے۔ اور اس میں بھی میں یہاں پر بہت اسپیشل توجہ چاہوں گا، یہ علماء ہم اہل سنت کے لیے بڑا لمحہ کیا۔ 1857 میں انگریزوں نے واضح طور پر یہ محسوس کیا کہ ہمارے خلاف پورے ملک کے لوگوں کو جمع کرنے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ انگریزوں سے نجات چاہتے تھے جنگ بھومی ہونے کی وجہ سے، اور مسلمان انگریزوں سے نجات چاہتا تھا جہاد کی وجہ سے۔ اور علماء اہل سنت کے مطابق، علماء کے فتوے کے مطابق مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ انگریزوں کو یہاں سے نکالیں اور بھارت کے لوگوں کو انگریزوں کے ظلم و استبداد سے نجات دلوائیں۔ کوئی کام محبت میں کیا جائے اور کوئی کام فرض سمجھ کے کیا جائے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے والد کی خدمت کریں اس اینگل سے کہ آپ کے والد محترم ہیں، اور ایک تھرڈ پرسن آپ کے والد کی خدمت کرے اللہ کی مخلوق سمجھ کے، دونوں کے جذبات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں انگریزوں کے خلاف مہم چلائی مسلمانوں نے فرض سمجھ کے، دوسرے لوگوں نے بھی مہم چلائی ہوگی لیکن دیش پریم کے ناطے مہم چلائی۔ دیش پریم میں اور فرض سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی بھارت سے انگریزوں کو نکالنے میں سب سے زیادہ جذبات اگر کسی کے بیدار تھے تو مسلم قوم کو، اور اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ، انگریزوں سے نجات کا کریڈٹ سب سے زیادہ کسی کو ملنا چاہیے تو ہمیں ملنا چاہیے، لیکن نہیں مل پایا، نہ آزادی میں، نہ آزادی کے بعد، اور نہ آج 2022 تک۔ کیوں؟ اس کا جواب ایک ادیب نے بڑے اچھے انداز میں دیا، علامہ فضل خیر آبادی پر بات کرتے ہوئے کہ فضل خیر آبادی نے بھارت کو آزاد کروانے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن فضل خیر آبادی کا قصور یہ ہے کہ یہ اس قوم میں سے تھا جو اپنے مردوں کو صرف دفنانا جانتا۔ یہ سچ ہے۔ آج وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ علماء جنہوں نے بھارت کو انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے جہاد کے فتوے دیے اور اس کے لیے ہر ظلم برداشت کیا، ان علماء کی یہاں سے وہاں تک آپ لسٹ شمار کیجئے، آپ ان کے نام سے نہ بھارت کے سرزمین پر کوئی ایئرپورٹ پائیں گے، نہ کوئی شاہراہ پائیں گے، نہ کوئی یونیورسٹی پائیں گے، اور نہ ہی کوئی معمولی سے ہسپتال بھی ان کے نام سے منسوب پائیں گے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیمز ہوں، گورنمنٹ آف انڈیا کے کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ کی شکل میں ہو، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، ہاسپٹل ہوں، فضل خیر آبادی کے نام سے نہیں منسوب ملیں گے۔
اور جب فیضلہ خیر آبادی کے نام سے کوئی چیز منسوب نہیں ہے تو بھول جائیے کہ دوسرے علماء جنہوں نے قربانیاں دی تھی ان کے نام سے کوئی اسکیم منسوب ہو. کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ فضلہ خیر آبادی کے وارثوں نے فضلہ خیر آبادی کی قربانیوں کو اس انداز سے زندہ نہیں رکھا جس انداز سے زندہ رکھا جانا چاہیے جو ہم اور آپ ہیں. اور یہی وجہ ہے کوئی اسکیم ہو کسی گاندھی جی سے منسوب ہے, کسی نہرو جی سے منسوب ہے, کسی پٹیل صاحب سے منسوب ہے اور کسی اس سے منسوب ہے اس سے منسوب ہے. اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار اگر کوئی ہوتے ہیں تو ہم اور آپ ہیں. دوسروں کو نہیں پڑی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کی خدمات اجاگر کریں. اگر وارث کوئی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی ہیں تو تھرڈ پرسن سے ہم امید رکھیں کہ وہ ہمارے باپ داداؤں کی خدمات کو اجاگر کرے. یہ دھوکہ یہ ہے ایک بیک گراؤنڈ. اب جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان سب سے زیادہ یونائٹ ہوا ہے اور مسلمان نے انقلاب میں روح پھونکی ہے, مسلمان نے باغیوں کو جمع کیا ہے, مسلمان کی وجہ سے بھارت کے لوگوں کے اندر جمعیت پیدا ہوئی ہے, تو اس کی سزا بھی انگریزوں نے مسلمانوں کو دی. سزا کا کیا طریقہ رہا؟ پہلا طریقہ یہ رہا کہ 1857 میں لڑائی لڑی گئی, انقلاب کی لڑائی, اور اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد ایک بہت چنندہ اور خاص لوکیشن پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام بتانے کی ضرورت نہیں. اور اس مدرسے سے بھارت کی سرزمین پر پہلی بار مسلمانوں کے اندر انتشار کے بیج بوئے گئے اور پہلی بار بھارت کے مسلمانوں نے یہ سنا کہ کسی مولوی کا قلم لکھ رہا ہے کہ نبی کی تعظیم ویسے کی جانی چاہیے جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی ہے. پہلی بار لوگوں نے یہ تعجب خیز بات سنی اس فکر سے, اسپیشل کسی ایک مولوی کی بات نہیں, وہاں سے جو فکر پروان چڑھی پہلے بات جو ماحول سازی ہوئی اس کے نتیجے میں نبی کے لیے اولیاء کرام کے لیے توحید کے نام پر وہ کچھ کہا گیا لکھا گیا جس کی وجہ سے مسلمان انتشار کے شکار ہوئے اور آج تک شکار ہیں. اور ان کے بابا نے بڑی انوکھی بات کہی تھی, کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری کتاب چھپے گی تو لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا لیکن لوگ لڑ بڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. ان کی پہلی بات ٹھیک ثابت ہوئی کہ آج تک لوگ لڑ بھڑ رہے ہیں لیکن ٹھیک آج تک نہیں. ایک ریگولر فکر, ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک بڑا مدرسہ قائم ہو گیا. ہم بھولے لوگ ہیں جو یہ بحث کرتے رہ جاتے ہیں کہ مدرسے کا بانی کون, یہ ضمنی بحث ہے. اصل بحث یہ ہے کہ مدرسے کی پیچھے فکر کیا کیا. اور اس کے بعد ایک تسلسل رہا جس کے نتیجے میں کئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں آج تک, اور الگ الگ نظریات کے ساتھ یہ چیز کام کر رہی ہے. اور ایک اور عجیب اتفاق یہ راز اور اس وقت کھلا جب میں نے 15 دن کا ایران کا دورہ کیا تھا. بڑی عجیب سچویشن وہاں پر ہم نے دیکھی کہ جس وقت بھارت کے سرزمین پر قادیانی فکر کو پروموٹ کیا جا رہا تھا, سیم ٹائم ایران کی سرزمین پر ایک فرقے کو پروموٹ کیا جا رہا تھا, اور سیم ٹائم عرب کنٹریز میں ایک فکر کو پروموٹ کیا جا رہا تھا, وہابی فکر. اردو زبان بولنے والوں کے لیے یا اسلام کا ادب رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک شخص کو کھڑا کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. عرب جو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے اور جن کے بارے میں یہ امید تھی کہ ان کو بہت زیادہ مسگائیڈ نہیں کیا جا سکتا, ان کے لیے ایک نیا اسلام انٹروڈیوس کیا گیا جس کا نام رکھا گیا وہابی اسلام. وہابیت میں نہ نبی تبدیل ہے, نہ قبلہ تبدیل ہے, نہ قرآن تبدیل ہے, نہ خدا تبدیل ہے. قادیانیت میں خدا تبدیل نہیں ہے, قبلہ تبدیل نہیں ہے, لیکن نبی تبدیل ہے. اور ایک اور مذہب بنایا گیا ایران, خراسان اور افغانستان کے ان علاقوں کے لیے جہاں پر خلافت بنو عباسیہ کے زمانے سے اہل تشیع رہے ہیں. وہاں پر ایک مذہب بنایا گیا جس کا نام ہے بہائی مذہب. اس میں خدا بھی بدلا گیا, نبی بھی بدلا گیا, قبلہ بھی بدلا گیا, اور قرآن بھی بدلا گیا. اس مذہب کا بیسک تصور یہ ہے کہ اسلام 1000 سال کا مذہب تھا, اس سے آگے چلنے کی اسلام میں طاقت نہیں. اب آگے کے لیے جو مذہب ہوگا وہ بہائی مذہب ہوگا. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ ایک انٹرنیشنل پولیٹکس ہے جس کو بہت سیریسلی سمجھنے کی ضرورت ہے. جس وقت یہاں پر قادیانیت کو پروموٹ کیا جا رہا تھا,
سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں گے کہ عرب کنٹریز میں وہابیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی جگہ پر وحیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہوا کیا کہ بھارت کی اتھل پتھل میں قادیانیت کے جتنے بال پر پھیلنے تھے وہ پھیل نہ پڑا، تو اب اس کے بعد میں پھر ایک نئی کوشش ہوئی، اور وہ کوشش آج تک جاری ہے۔ یہ پورا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے ان شارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے نتیجے میں ایک مذہبی فکر ہوئی۔ اس مذہبی فکر نے کیا کیا؟ مذہبی فکر نے یہ کیا کہ کبھی یہ لکھا کہ یا رسول اللہ پکارنا ناجائز ہے، کبھی یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ایسی پاگل پن کی بات، کامن سینس کی بھی بات کی جائے، کسی کا نام کچھ ہو جائے تو کیا اسے اختیار چھین جاتا ہے؟ لیکن ایسی پاگل پن کی باتیں بھی جو کسی بھی ایک بھی شعور کے لیے قابل قبول نہ ہو، لکھی گئی، لکھوائی گئی، اور بہت ساری باتیں لکھوائی گئی، لمبی چوڑی گستاخیوں کا تسلسل۔ تو پولیٹیکلی امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا زمانہ اٹھا پٹک کا، پھانسیوں کا، قتل و غارت گری کا، جائیداد ضبطی کا زمانہ۔ مذہبی طور پر امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا زمانہ گستاخیوں کا زمانہ ہے۔ کسی اینگل سے، کسی بہانے، کبھی اس بہانے، کبھی اس بہانے، کبھی یہاں پر، کبھی وہاں پر، ان ماحول میں ایک انسان نے آنکھ کھولی، بچپن گزارا، جوانی دیکھی، اور اس نے اللہ رب العزت نے اسے توفیق عطا فرمائی کہ اس نے 100% اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ ہم سب علماء ہیں، اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، خوب جانتے ہیں دین کی خدمت کسی نہ کسی ناحیے سے سب کرتے ہیں، لیکن ایسے دین کی خدمت گزار ہم نے تاریخ میں بھی کم لوگ دیکھے ہوں گے جس نے پوری زندگی کوئی سیلری نہ لی اور پوری زندگی کوئی جاب بھی نہ کی ہو۔ اس کی جاب یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرنا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو آپ کہیں روزگار کی تلاش میں نہیں پائیں، زمیندار سے اللہ نے نوازا تھا، انہوں نے کہیں نوکری نہیں کی ہے۔ انسان کم سے کم اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں پہلے سے سرمایہ دار گھرانے میں پیدا فرمایا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرمایہ دار گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو بھی سرمایہ عطا فرمایا ہے انہوں نے لکھا، پورا وقت اللہ کے دین کو دیا، اپنے پیسوں سے اپنی کتابیں چھپواتے، عام کرتے، فکر مند رہتے، دلائل کے انبار لگا دیتے، اور ہر محاذ پر انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ان حالات جس طرح سے کنٹرول کیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، آج یہاں گستاخی ہو گئی، کل وہاں کسی نے بکواس کر دی، پرسوں وہی کتاب سامنے آ گئی، فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا، فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا۔ ان تمام محاذات پر امام احمد رضا خان محدث بریلوی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اور جہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود تاج میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو القاب استعمال کیے گئے ہیں، اللہ ہی دافع البلا ہے، اللہ ہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے صرف اتنا نہیں کیا ہے کہ اس کا سرسری طور پر جواب لکھا ہے۔ جب بھی کوئی اعتراض پیدا ہوا، آپ نے جواب میں اہتمام کیا کہ جواب ایسا دیا جائے کہ آئندہ فتنہ کسی بھی پہلو سے بال پر نہ پھیلا سکے۔ جواب کا انداز کیا ہوتا؟ دافع البلا پہ کسی نے اعتراض کیا، 150 حدیثوں سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیغمبر دافع البلا ہے۔ آپ کے جوابات میں اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی دائیں بائیں گھومنے کی کوشش کرے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور کہنے کا حاصل یہ ہے، کہہ کر کے اپنی بات گھمانا چاہے تو امام احمد رضا خان محدث بریلوی اس کو اس کے لائق بھی نہیں چھوڑتے۔ اس طرح سے جواب کے ہاتھ آپ فرماتے ہیں، شق در شق اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ مردود کو کہیں کا نہیں کرے، اس کو انجام تک پہنچا دے۔ تو کمال یہ ہے، ایک مولانا صاحب سے یہ امید بھی آتی ہے کہ ان کی فکر کے، ان کے علم کے یا ان کی مہارت کے 2، 3، 5 میدان ہیں۔ ایک انسان بیک وقت بہت زیادہ میدانوں میں ماہر نہیں ہو سکتا، وہ انسان کی مجبوری تھی۔ اتنے زیادہ علوم و فنون کی شاخیں ہیں
اتنا زیادہ توسع پیدا ہو چکا ہے کہ انسان کیا کیا پڑھے اور کتنی گہرائی میں جائے. ایک انسان ایک تو علوم میں مہارت حاصل کر لے، یہ بھی کمال کی بات ہے. امام احمد اللہ خان محدث بریلوی کی شان امتیاز یہ ہے، انہوں نے عقائد پہ لکھا ہے، فقہ پہ لکھا ہے، تاریخ پہ لکھا ہے، سیرت پہ لکھا ہے، شعر و شاعری پہ لکھا، لغت پہ لکھا، نحو و صرف پہ لکھا، اور اس طرح سے لکھا کہ لکھتے چلے گئے. آپ اے پی جے عبد الکلام سے امید کریں کہ وہ بہت ماہر پولیٹیشین بن کے آپ کے سامنے آئیں، یہ امید بھی غلط ہے اور ویسا ہو بھی نہیں پائے گا. وہ اپنے میدان میں ماہر ہیں، یہی کمال کافی ہے. آپ ان سے 10 میدانوں کی امید کر لیں، یہ امید بھی غلط ہے، اور ان کے لیے کوئی ایک کی بات نہیں کہ وہ 10 میدانوں میں ماہر نہیں، اپنے میدان میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بہت کافی ہے کمال کے لیے. امام احمد خان محدث بریلوی کا کمال یہ ہے کہ فلسفہ کے رد پر انہوں نے کتاب لکھی الکلمۃ الملہمہ فی رد الفلسفۃ القدیمہ. سچائی یہ ہے کہ امام غزالی کی تحفظ الفلاسفہ کے بعد اس معیار کی پوری مدت میں کوئی دوسری کتاب نظر ہی نہیں ہے، اور ایسا لاجواب کیا ہے فلسفے کو کہ کہیں کا نہ کہیں. منطق کی جو حفاظ خلاف شرح ہوتی ہے، مقام الحدیث علی خط المنطق الجدید کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں اس طرح سے اس کا ناطقہ بند کیا کہ کوئی بھی گوشہ خلاف شریعت اگر منطق اجاگر کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں. امام احمد خان محدث بریلوی کا کمال یہ ہے کہ جس لہجے پہ اعتراض، جس انداز سے اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب بھی اسی انداز سے. ایک کتاب فوز مبین ضرورت حرکت زمین، مذہب کا خیال بات ہے. سائنس نے اب تک 4 مرتبہ اپنے نظریات بدلے ہیں. سائنس پہلے یہ کہتی تھی کہ زمین گھومتی ہے، چاند سورج نہیں گھومتے. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نظریہ بدلا، زمین نہیں گھومتی ہے، چاند سورج گھومتے ہیں. پھر نظریہ بدلا، پھر چوتھی مرتبہ نظریہ بدلا. یعنی سائنس کا اصول بھی ہے، سائنس بدلتی رہتی ہے، نظریات بدلتی رہتی ہے. تو سائنس 4 مرتبہ اپنے نظریات بدل چکی ہے. امام احمد خان محدث بریلوی کا سنگل موقف ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ زمین نہیں گھومتی، چاند سورج ہی گھومتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں کہ صرف یہ دعویٰ کر کے بات رکھتی، اس پہ دلیلیں بھی ہیں. کتنی دلیلیں؟ ایک مولانا صاحب سے امید کیا کر سکتے ہیں؟ 105 دلیلیں. 105 دلیلیں اس بات پر فراہم کی ہیں کہ زمین نہیں، چاند اور سورج گھومتے ہیں. اور ان 105 دلیلوں میں فوز مبین در رد حرکت زمین کی آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ 105 دلیلیں گنانے کے بعد لکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان دلیلوں میں سے 90 دلیلیں وہ ہیں، 15 دلیلیں وہ ہیں جو میں نے دوسرے لوگوں سے لی ہیں، باقی دلیلیں وہ ہیں جو الحمدللہ فقیر کی تواضع ہیں. اور ایسے باریک اعتراضات میرا بھی کئی سائنٹسٹ لوگوں سے سامنا ہوا. میں نے بھی ان سے پوچھا کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا ہے سائنس یہ مانتی ہے کہ زمین بڑی اسپیڈلی گھومتی ہے اور زمین دوہرے انداز سے گھومتی ہے. آپ کا یہ ماننا ہے، سائنس کا ماننا ہے زمین پر سیکنڈ اتنی رفتار سے گھومتی ہے. امام احمد خان محدث بریلوی نے سوال کیا، اصول ہے کہ جو بھی چیز گھومتی ہے، حرکت کرتی ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے. پنکھا چلتا ہے گرم ہو جاتا ہے، گاڑی چلتی ہے ٹائر گرم ہو جاتا ہے، ہم دوڑ کے کہیں جائیں تو ہم گرم ہو جاتے ہیں، مسلسل ہاتھ سے ہاتھ کھا لیے تو ہاتھ گرم ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے، یہ نیچرل اصول ہے، سائنٹیفک اصول ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، اتنے سالوں سے گھوم رہی ہے. امام احمد فرماتے ہیں اب تک تو آگ کا گولا بلکہ ختم ہو جانا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، تو یہ جو فضا ہے جسے اسپیس بولا جاتا ہے، یہ اسپیس تو نہیں گھوم رہا. اب آپ مان لیتے ہیں کہ ایک فلائٹ کی اڑان بھری، تو جیسے فلائٹ کی اڑان بھری بمبئی کے سرزمین سے، فلائٹ جب اسپیس میں پہنچا، فضا میں پہنچا، تب تک بمبئی کی زمین کو کھسک کے جانے کہاں چلا جانا چاہیے، اور جس فلائٹ کو بنگلور جانا تھا اس فلائٹ کو بنگلور کے لیے اڑان بھرنے کی ضرورت نہ پڑتی، کچھ دیر کے بعد میں بنگلور میں ہی آ جاتا. پرندے کیوں ہر شام کو لوٹ کے اپنے گھونسلے تک پہنچ جاتے ہیں؟ اس بات کا بات ہنسنے کی نہیں ہے، یہ سائنس سے جواب لینے کی چیز ہے.
پرابلم یہ ہے، ہم نے امام رضا خان محدث بریلوی کی شخصیت کے لیے جذباتی نعرے تو لگائے ہیں، لیکن آج تک ہم سائنس کو مسلمان بنانے میں ناکام رہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک فوج مبین در رد حرکت زمین کی اس طرح سے تفصیل نہ ہو سکی جس طرح سے تفصیل ہونی چاہیے تھی، جبکہ ہماری جماعت کا فلسفے پر بڑا زور رہا۔ یہ پوری کتاب فلسفیانہ کتاب عزیز دوست کام کرنے سے امام رضا خان محدث بریلوی کی شخصیت اتنی ڈائنامک ہے کہ ہم جب گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں گے تو ہم حیران رہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو کن کن علوم سے نوازا۔ ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ کچھ عرصے کے بعد میں زمین میں ایسا دھماکہ پیدا ہوگا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ کہنے کا حاصل یہ تھا، قیامت پر ایمان نہیں تھا، کہنے کا حاصل یہ تھا کہ اتنا زبردست دھماکہ پیدا ہوگا، اس طرح سے اٹھا پٹک مچے گی اور پوری زمین تباہ ہو جائے گی۔ امام رضا خان محدث بریلوی نے رسالہ لکھا اور فرمایا تم جو بات کہنا چاہتے ہو وہ قیامت ہے، لیکن ابھی قیامت نہیں آنے والی، کب تک وہ زمانہ گزر گیا زمین جم کی تو سلامت۔ ایک انسان سائنٹسٹ ریسرچ بیس پر کوئی بات کہہ رہا ہے، اس نے پڑھائی کی ہے، ریسرچ کی ہے، ریسرچ کے بعد میں بہت گہرائی سے تجزیہ کیا ہے اور پھر مارکیٹ میں اپنی بات پیش کرنے سے پہلے 10 بار اس نے سوچا ہے، کئی لوگوں سے مشورے مشاورت ہوئے ہیں، پھر بات مارکیٹ میں آئی ہے، اس کی بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ اور بریلی میں کوئی انسان جس نے کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا وہ اس کی بات کا رد کرتا ہے اور اس مولانا کی بات سب ثابت ہوتی ہے۔ حال یہ ہے ہم سب بھی جانتے ہیں کون سی نوع کی بات ہے کہ پانی کتنے طرح کا ہے۔ اگر ہم سے پانی کے ذرب کے متعلق میں سوال کیا جائے کہ پانی کتنے برتنوں میں ہوتا ہے، کتنے مقامات میں پایا جاتا ہے، تو چاہے 10-12 سے زیادہ جگہ نہ گنا پانی کہہ دیں گے کہ سمندر کا پانی اور کنویں کا پانی اور نل کا پانی اور نہر کا پانی اور تالاب کا پانی۔ امام رضا خان محدث بریلوی پانی کی تعداد گنانے پر آتے ہیں تو 300 پار کر جاتے ہیں۔ 3 چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے، 3 سے نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ چیز گنانے پر آتا ہے تو وہ باتیں کر جاتے ہیں جہاں انسان کا وہم و گمان کبھی نہیں پہنچتا، اسے کیا کہا جائے گا۔ سچائی یہ ہے بہت بار اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنے کے باوجود بھی ابھی اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی وہ پہچان نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود بھارت کی سرزمین پر کسی عالم دین پر بشمول مولانا ابوالکلام آزاد کا کسی عالم پر اس طرح سے ریسرچ نہیں ہوئی جتنی ریسرچ جتنے تھیسس امام احمد رضا خان محدث بریلوی پہ لکھے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی شخصیت کے بہت سارے تحقیق پہلو ایسے ہیں جن پر آج بھی بہت کام کیے جانے کی ضرورت ہے۔ عجیب شخصیت علمی رنگ میں جب ہم انہیں دیکھیں گے، فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، سوال آیا، سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس وقت اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں کتابیں اٹھا سکوں۔ رات کے مان لیجیے مثال دے رہا ہوں، رات کے 11:15 ہو رہے ہیں اور اس وقت فرصت نہیں ہے۔ اس وقت جو دماغ میں چیزیں مستحضر ہیں اس کی روشنی میں آپ کا جواب لکھ رہا ہوں۔ جواب لکھتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں، اینڈ میں لکھتے ہیں، میں صرف مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اینڈ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت 11:00 ہو پورا دوران یہ ملائی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 40 منٹ 50 منٹ کا وقت ہے۔ اور اس دوران کے پیجز کو ملائیے کہ جو پیج انہوں نے لکھے ہیں تو پتہ چلا کہ 4 پیج لکھتے ہیں۔ 40 منٹ میں 4 پیج فتوے کی کوئی شخص لکھ رہا ہے، کئی بار ٹائپسٹ نہیں لکھ پاتا۔ وہ انسان جس کو سوچنا نہیں ہے، صرف لکھتے چلے جانا ہے، کسی کو دیکھ کے لکھنا ہے یا کوئی بول رہا ہے اس کو لکھتے جانا ہے، اس کی اسپیڈ فیل ہو جاتی ہے۔ امام رضا خان محدث بریلوی کے فتوے کی اسپیڈ کے پیچھے، جس فتوے میں ایک ایک لفظ نہایت گہرائی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کیا کہا جائے۔ امام رضا خان محدث بریلوی دنیا کو وہاں سے دیکھا کرتے تھے جہاں سے بہت سارے لوگوں کی فکر کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ عجیب ڈائنامک شخصیت ہے اور نہایت انوکھے پہلو آپ کی شخصیت۔ امام رضا خان محدث بریلوی سے پہلے ہم یہ پائیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عشق رسالت پناہ امت کی گٹھی میں شامل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے لیے جو غیرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے یہاں ملتی ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں نہیں ملتی۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے
کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا امت کا وسیلہ رہا ہے، لیکن دشمنان خدا اور رسول سے جو نفرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی یہاں ملتی ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والے بہت سارے لوگ رہے ہیں، لیکن شریعت پر جتنے تسلط کے ساتھ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا عمل کرایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا نہیں پڑے۔ حال یہ ہے جہاں بات غیرت رسالت کیا جائے لمحوں میں فیصلہ کریں۔ رامپور کے نواب نے یہ کہا کہ آپ بہت اچھے عالم دین ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا فلسفہ مولانا عبدالحق خیرآبادی سے پڑھ لیں۔ اتفاق ایسا کہ مولانا عبدالحق خیرآبادی کو ملاقات ہوئی۔ نواب رامپور نے امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو متعارف کرواتے ہوئے کہا کہ مولانا احمد رضا خان ہیں، بڑے اچھے عالم دین ہیں، جو بھی انہیں کہنا تھا کہا، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ انہیں تھوڑا فلسفہ پڑھا دیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی جتنے جید عالم دین تھے اتنے ہی مؤدب بھی تھے، کچھ نہ کہا۔ مولانا عبدالحق خیرآبادی پر فلسفے کا رنگ چڑھا ہوا تھا، کہنے لگے مولانا کیا کام کرتے ہیں؟ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا جواب تھا، فتوے لکھتا ہوں اور رد وہابیت کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کیا آپ کو بھی وہی سب سوال ہے جو ایک ہمارے مداری کے بھائی کو سوال فرماتے ہیں اگر باطل کا رد کرنا حق ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کے والد کو سوال ہوا۔ انہوں نے کہا یہاں اگر آپ اس اسٹائل میں بات کرتے ہیں تو آپ میرے پاس پڑھ نہیں پائیں گے۔ فرماتے یہ فیصلہ تو میں نے اسی وقت کر لیا تھا جب آپ نے اسے خط کہا تھا۔ ہوں گے آپ اپنے وقت کی جید عالم دین، آپ کے علم سے انکار نہیں، آپ کے گھرانے سے منطق و فلسفہ کے پھول مہکتے ہیں، آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن جہاں بات غیرت رسالت کی آئے گی تو نہ آپ کا بڑا پن باقی رہے گا اور نہ ہی آپ کا علمی پنتنا باقی رہے گا۔ تاج امام احمد رضا خان محدث بریلوی، ان کا کوئی دوست ہو، یار ہو، ملنے والا ہو، پرانا ہو، ساتھی ہو، بات جب اس کی رسالت کی آ جاتی ہے کچھ گوارا نہیں۔ مزاج امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا رہا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا ایک اور امتیاز، امید نہیں کی جاتی ہے کہ وہ آدمی جس کا جبل پور اور چند جگہوں پر نینی تال وغیرہ جانا ہوگا، پوری زندگی بریلی میں گزری، نہ کبھی اسکول گئے، نہ بہت زیادہ سفر رہے، نہ کہیں آنا جانا رہا، نہ عام لوگوں سے کوئی یاری دوستی لگی، جن کا خاصا وقت فتویٰ نویسی میں، کتاب لکھنے لکھانے میں گزرتا تھا۔ خود لکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی رہ کے دیکھے اور اگر کسی وقت بھی مجھے حاضر دیکھے، فارغ دیکھے تو بتائے کہ یہ وقت آپ صحیح طور پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ایسا وقت ہی نہیں میرے پاس۔ اور خود لکھتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ میرے لیے سنت موقع بھی معاف ہے۔ ان مصروفیات کے باوجود اور اس قدر مشغولیت کے باوجود امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی فضیلت پر قربان جائیں۔ میں یہاں پر اسپیشل طور پر یہ باتیں ذکر کرنا چاہوں گا بہت توجہ کے ساتھ۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کیسے افراد تیار کیا؟ آپ نے کتابیں لکھی، کتابوں میں جو تنوع ہے، جیسے جیسے علوم و فنون ہیں، کنز العمال 18 جلدوں کی کتاب ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے 18 جلدوں کے حاشیے لکھے، ہدایہ پہ حاشیہ موجود ہے۔ آج نقطۂ نظر یہ ہے کہ امام احمد سیاہ ستہ پہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے حاشیے موجود ہیں۔ یہ ہماری خدمت ہے کہ ہم لے دے کے بخاری شریف کا حاشیہ چھاپ پائیں۔ یہ ان پر ایک طرح کا ظلم ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کے نام کا نام تو بہت اضافہ، لیکن جس طرح سے سچی پریکٹیکل محبت ان سے کی جانی چاہیے تھی نہیں کی جاتی۔ میں ہماری ہر ایک جماعتوں میں ایسے بہت سارے چھوٹے لوگوں کو جانتا ہوں، مولانا لوگوں کو، جو امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی خاک پاک کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کی ایک ایک کتاب کا 44 زبانوں میں بیک وقت ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی کتابوں کا ٹرانسلیشن 5 سے زیادہ زبانوں میں شاید مشکل سے مل پائے گا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ کام ہمارے اور آپ کے کرنے کا تھا جو ہم نے غیر ذمہ داری کے ساتھ نہیں کیا۔ ایک طرف سے ان کے حواشی موجود ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے انداز سے کہ جیسے وہ کتاب جو مطالعے میں پڑھتے جاتے تھے اس پر حاشیے چڑھاتے جاتے تھے۔ المنقول کے مطابق تقریباً 54 حدیث کی کتابوں کا تم نے یوں ہی ذکر کیا کہ میں نے حدیث کی ان کتابوں کا مطالعہ کیا۔ وہ شخص جس کا اس طرح سے وقت یوٹیلائز ہوتا ہو، لکھنا پڑھنا یہی زندگی ہے،
اس شخص کی بصیرت کا حال یہ ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی، کیا حال ہے؟ بہار شریعت کا نام لینے کے بعد میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ صدر الشریعہ کیسی شخصیت ہے۔ وہ اپنی زبان سے کہیں کہ اگر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں لکھتا تو شاید سونے سے تولا جاتا، اس سے بہت بہتر ہوتا کہ ہم اپنی قدرداں نگاہوں سے پہچان پاتے کہ بہار شریعت جیسی کتاب اردو تو اردو دوسری زبانوں میں بھی آسانی سے نہیں ملی۔ فقیہ اعظم ان کے ایک شاگرد ہے صدر الفاظ میں۔ حال یہ ہے، بنارس کانفرنس دیکھیں، تصور پاکستان دیکھیں، امام حضرت صدر الفاضل نے اس زمانے میں یہ کام کیے ہیں، سیاسی بصیرت اس زمانے میں۔ الصمد الاعظم اس جگہ لکھتے ہیں جب انڈیا کا قانون بنایا جا رہا تھا، قانون لکھا جا رہا تھا، اس دوران آپ نے علماء کو بار بار دعوت فکر دی ہے، کہا ہے کہ اب علماء یہ بات بھول جائیں، اس وقت قانون لکھا جا رہا ہے، تمام قومیں بیدار ہو چکی ہیں، اور اگر ہم اس وقت بھی بیدار نہ ہوئے تو ہمارا حال بہت برا ہوگا۔ اس لیے اب علماء یہ بھول جائیں کہ ان کی ذمہ داریاں صرف منصب امامت سے یا فتاویٰ لکھ دینے سے یا مسند تدریس سجا دینے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس وقت قانون لکھا جا رہا ہے، آپ کو میدان میں آنا ہوگا، اور یہ بھی آپ کی دینی ذمہ داری میں سے اہم ترین ذمہ داری ہے۔ یہ فقیر اس وقت بول رہا ہے جب انڈیا کا قانون بھی نہیں بنا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ اس 100 سال پرانی آواز پر آج تک لبیک ویسے نہیں کہا جا سکا جیسے کہا جانا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہماری اور آپ کی کتنی نمائندگی ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے اور آپ کے پارلیمنٹ میں؟ اس لبادے میں کتنے لوگ ہیں؟ تاریخی طور پر تسلسل نکالیں گے تو شاید 10-12 سے زیادہ لوگ نہیں مل پائیں گے۔ اسی بھارت کے سرزمین پر ہماری حدیث جماعتوں میں سے لوگ مل جائیں گے جن کے بغیر کسی اسٹیٹ میں حکومت قائم کر پانا پاسبل نہیں۔ آپ سب کے لیے نمائش ہوئی ہے۔ ہم اگر ترک طلاق سے تھوڑا بڑا بیان بھی دے دیں تو 10 بار اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا بیان دے دیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سرزمین پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مسلم ہوتے ہوئے، علماء ہوتے ہوئے، بھلے وہ کسی کیٹیگری کے علماء ہوں، ان کے بغیر اس سرزمین پر حکومت بنا پانا بھی پاسبل نہیں۔ کام تو ہمیں کرنا چاہیے۔ امام احمد خان محدث بریلوی نے ایسا نہیں ہے کہ صدر الافاضل تیار ہیں، صدر الافاضل کو تیار کیا گیا ہے کسی، اور تیار کرنے والا کوئی صاحب بصیرت اور اللہ کا چہیتا بندہ ہے، تو امام احمد خان محدث۔ ورنہ صدر الشریعہ کو کلکتہ کے سرزمین پر مسد کرتے تھے، انہوں نے تو یہ دنیا چھوڑ دی، انہوں نے تو یہ مان لیا تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مولوی بنے رہتے ہوئے شاید پیسہ کما پانا اور بڑی خوشگوار زندگی گزار پانا ممکن نہیں۔ امام احمد خان محدث بریلوی نے اپنے فکری بصیرت اور اپنی نگاہ کرامت سے انہیں بریلی طلب کیا، اور صدر الشریعہ خود لکھتے ہیں کہ ہر حکیم کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں حکمت اس طرح سے کرتا تھا کہ قارورہ چیک کرتا تھا، پیشاب چیک کرتا تھا۔ امام احمد خان محدث بریلوی کو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے شاگرد کس طرح سے حکمت کرتے ہیں۔ امام احمد خان محدث بریلوی نے طلب فرمایا بریلی شریف، اور فرماتے ہیں مولانا کسی کا قارورہ چیک کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ صدر الشریعہ ہے تو امام احمد خان محدث بریلوی کی بدولت ہے، ورنہ وہ کہیں کلکتہ میں مطلب کر رہے ہوتے اور کب کے غروب ہو چکے ہوتے، نہ وہ صدر الشریعہ ہوتے نہ فقیہ اعظم ہوتے۔ صدر الافاضل امام احمد خان محدث بریلوی کی نگاہ کی وجہ سے حضرت صدر الافاضل کی دوستی تھی حضرت مولانا سید دیدار علی محدث البری، امام احمد خان محدث بریلوی کے خلیفہ ہیں، جن کے 2 بیٹے محدث اعظم پاکستان میں، حضرت دیدار علی محدث البری۔ صدر الافاضل سے ان کی دوستی، دونوں سید حضرات۔ حضرت صدر الافاضل نے حضرت سید دیدار علی محدث البری سے کہا، میرے استاد امام احمد خان محدث بریلوی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کبھی ان کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ حضرت صدر الافاضل سے سید دیدار علی محدث البری کہتے ہیں، میرے صاحب میں جانا تو چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ خان آدمی اور مزاج کے بڑے سخت ہیں، اس لیے جاتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ ہے۔
اور ہم کا اقرار تھا، ایک دن اقرار کے بعد حضرت محدث البری بریلی شریف پہنچے اور امام اللہ کا محدث بریلی سے 10 پوسی کرنے کے بعد پوچھتے ہیں حضور کیسے مزاج ہے؟ فرماتے ہیں سید صاحب کیا بتاؤں پٹھان آدمی اور مزاج کا بڑا فرق۔ تو نتیجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب تک میں آیا نہیں تھا تو میں خوش تھا، لیکن اب اس کے بعد میں جو کچھ ہوں امام اللہ کا محدث بریلی نکال کے لائے امام رضا کا موضوع کرے۔ حالات کے شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں حضرت مولانا قطب الدین برہمچاری۔ آپ کسی بمبئی کے سرزمین کے ایک اچھے عالم دین نگی پرموں کا بول، اس میں پورا ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ مولانا ہماری جمال قادری نے لکھا۔ مولانا قطب الدین برہمچاری وہ عالم دین ہیں جنہوں نے 3 دن کے اندر بدایوں کی سرزمین پر 50,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور اس کا ایک پورا دلچسپ قصہ ہے کس طرح سے انہوں نے پنڈت کا روپ دھارن کیا، کس طرح سے کاشی کے مندروں میں رہ کر کے ہندوازم کو بہت قریب سے سیکھا اور اپنے اوپر اپلائی کیا، اور پھر اس روپ میں کس طرح سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کے کہ جب وہ شخص جس نے 3 سال تک کاشی کے مندروں میں ہندوازم کی تعلیم حاصل کی، مولانا قطب الدین برہمچاری الہ آبادی، وہ جب بھی پھنستے تھے مناظرہ کرتے ہوئے آریہ سماجیوں سے، یا جب بھی انہیں بہت زیادہ تشویش ہوتی تو اپنا سوال امام رضا کا محدث بریلوی کی بارگاہ میں لکھ کے بھیجتے، اعلیٰ حضرت جواب دیتے۔ وہ 3 سال تک ہندوازم کی گہری تعلیم حاصل کرنے والا شخص سوالات کرتا۔ ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کہیں نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، اور ایک شخص اسپیشل طور پر ایک مذہب سیکھ رہا ہے، لیکن سیکھنے والا سیکھنے کے باوجود بھی جب تشنا رہ جاتا ہے تو اپنے دینی اسلامی استاد سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور استاد اس کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ نورزیہ میں مسلسل لمبے جوڑے فتاوا موجود ہیں آریہ سماجی کے خلاف امام رضا کا محدث بریلوی کے، جو انہوں نے مولانا قطب الدین برہمچاری کے جواب دیا۔ امام رضا کا محدث بریلوی کی ایک شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں، فیض یافتہ ہیں، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھ۔ نام لینے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس دستمندی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اس دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں اسلام کے نام پر مسجد کی پہلی اینٹ رکھنے والی شخصیت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھ۔ تقریباً 70 ہزار کے آس پاس لوگوں کو 1 to 1 کلمہ پڑھانے والی شخصیت ہے حضرت مبلغ اسلام۔ 63 سال کی عمر پائی اور دنیا کے تقریباً 56 ملکوں کا دورہ کیا، 7 زبانیں جانتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ دریا کے کنارے پہنچ گئے، یہ جائزہ لینے کے بعد کہ جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ جہاز سے یہاں سے وہاں کا سفر کیا جا سکے۔ کئی بار کنارے پہنچتے ہوئے خود کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ اللہ ان سے پوچھتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے بتا دیا موریشس جا رہے ہیں، کتنا ٹکٹ ہے، کتنا پیسہ لگے گا، پیسہ جیب میں موجود ہے، سوار ہو۔ اگلے ملک پہنچ کے انداز دے کے تبلیغ کا، وہاں جانے کے بعد اخبار کا آفس تلاش کرتے اور وہاں پر اپنے پیسوں سے ایڈ نکلواتے کہ بھارت سے ایک اسلامک اسکالر آئے ہیں اور کل فلاں ہوٹل میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک وہ اسلام کے بارے میں اسپیچ دیں گے، اگر کسی بھائی کا اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کل فلاں ہوٹل میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک حاضر ہو جائے۔ اس طرح سے دورے کر کر کے انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین سے قریب کیا۔ کون ہے؟ امام رضا کا محدث بریلوی کے غلام۔ کیسی شخصیت تیار کیا؟ کوئی فقہ میں اپنی مثال نہیں رکھتا، کوئی سیاسی بصیرت رکھتا ہے۔ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نصاب تیار ہونا تھا تو اپنے شاگرد علامہ سید سلیمان اشرف کو بھیجتے ہیں، اور آج تک یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اس کے سلیبس کا بیسک خاکہ بنانے والی شخصیت علامہ سید سلیمان اشرف علی، امام رضا کا محدث بریلوی کے خلیفہ۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ذاتی طور پر بہت سارے لوگوں کو ان پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن انہوں نے نظر ہر میدان پہ رکھی۔ جہاں تبلیغ کی ضرورت تھی اپنا ایک شاگرد تیار ہے، جہاں سیاسی بصیرت کی بات ہے اپنا دوسرا شاگرد تیار ہے،
جہاں فقہ کی بات ہے وہاں پر اپنا تیسرا شاگرد تیار ہے، جہاں غیروں کے بیچ میں گھس کر کے وہاں سے افراد کو تلاش کر کے لانا ہے تو وہاں پر بھی اپنا شاگرد تیار ہے۔ اس طرح کی ڈائنامک شخصیت امام احمد رضا خان مودودی سے پریرت کی، الگ الگ اینگل سے آپ نے کام کیا۔ عزیز دوستو، جو وہ شخصیت ہے جس کا ہم نے بڑی شان کے ساتھ کچھ وقت پہلے جشن 100 سالہ منایا، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آج تک چھپی نہیں ہیں، بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ابھی بھی تشنا ہیں، بہت سارے جذبات ایسے ہیں جن کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابھی ان پہ ہونے باقی ہیں۔ امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی کو علمی انداز میں اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرنے والا بھارت کی سرزمین پر کوئی مسلم نہیں ہوگا۔ یہ مسلک اور یہ شخصیت ہے ہی ایسی اللہ کی طرف سے، اسے ہر ایک اپنا محبوب بنانے کے لیے مجبور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر گہرائی کے ساتھ اور داعیانہ مزاج کے ساتھ امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی کو پیش کیا، علمی انداز میں ان کے کام کو عام کیا جائے، ان کے کاموں کی تفصیل کی جائے، ان کی شخصیت کے پہلو کو اجاگر کیا جائے، اور جذباتی انداز میں ان کو نہ پیش کیا جائے۔ امام احمد رضا خان کے ساتھ کچھ ٹریجڈی ہوئی، ایک ٹریجڈی ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو جب بھی پیش کیا سخت بنا کے پیش کیا۔ میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام احمد رضا سخت ہیں، لیکن کس کے خلاف؟ دشمن احمد کی شدت کیجیے، آپس میں نہیں، مریدوں سے کیا مربت کیجیے۔ جہاں سخت ہونا ہے وہی ہے، جہاں نرم رہنا ہے۔ حال یہ ہے کہ ایک بات کے کئی پہلو نکلتے ہیں جو کفریہ ہے، کچھ پہلو نکلتے ہیں اسلام کے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا موقف تو یہی ہے کہ اسلام والا ہی پہلو اپنایا جائے۔ امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی کے مزاج میں نہایت نرمی بھی ہے، انہیں غلط انداز سے پیش کر دیا گیا کئی بار، ہم نے صرف ان کا ایک پہلو پیش کیا، ان کے ہر ایک پہلو پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فتاوی رضویہ سے درجنوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جب امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی نے کئی لوگوں کو کافر ہونے سے بچایا، ان کے باتوں کی تعبیر کی ہے، ان کے باتوں کا اچھا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔ امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی نے جس طرح کی شخصیات تیار کی، ان میں ایک شخصیت آپ کے صاحبزادے ہیں، حضرت مفتی اعظم ہند۔ ایک زمانے تک میں بھی یہ سمجھتا تھا بڑے باپ کے بیٹے ہیں، کسی بھی شخصیت کو جذبات کے انداز سے نہیں دینا چاہیے، اور ہم سب کو اپنا مزاج نہایت سنجیدہ بنانا چاہیے اور علمی مزاج بنانا چاہیے۔ مفتی اعظم ہند کو جب ہم بہت گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ بے شک وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن بے شک وہ خود بہت بڑے ہیں۔ امام حضرت مفتی اعظم ہند کا امتیاز یہ رہا، بھارت کی سرزمین پر ایسی کوئی دوسری شخصیت شاید مشکل سے ہمیں ملے کہ جس طرح سے ایک دورے میں دانے پرونے کی طرح حضرت مفتی اعظم ہند نے پورے ملک کو متحد کر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر بزرگ عالم کہیں نہ کہیں مفتی اعظم ہند سے ارادت رکھتا ہے، اس طرح سے متحد کر رکھا تھا۔ بصیرت کا حال یہ تھا کہ پیلی بھیت سے استفتاء ہوا، فلاں آدمی اس طرح سے، میں بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا، اس طرح سے ایک انسان اپنے پیر صاحب کو، کچھ لوگ اپنے پیر صاحب کو پکارتے ہیں، ان پر کیا حکم سرزد ہوتا ہے؟ حضرت مفتی اعظم ہند نے اس مسئلے کو دبائے رکھا، اور جن مریدوں کے خلاف بات جا رہی تھی ان کی فہمائش کی، نتیجہ نکلا کہ مفتی اعظم ہند کی پوری حیات میں وہ فتنہ نہیں ہو سکا۔ مفتی اعظم ہند کے بعد وہ فتنہ اٹھا، اور آج تک وہ فتنہ اہل سنت میں انتشار کر رہا ہے۔ مفتی اعظم ہند کی نگاہ بصیرت، بہت کچھ وہ کام کرتی تھی خاموشی کے ساتھ، اصلاح بھی کر لی، روابط بھی رکھ لیا، جذبات بھی ٹھنڈے کر دیے، فتنہ بھی نہیں اٹھنے دیا، اور ہر طرح سے اہل سنت کو متحد رکھنے کا کام کیا۔ یہ مفتی اعظم ہند کا وہ کارنامہ ہے جسے بے پناہ کرایا جائے۔ بتانا یہ ہے عزیز دوست، امام احمد رضا خان مودودی سے بریلوی کی شخصیت بہت ڈائنامک ہے، اور ہم نے جن پہلو سے انہیں سمجھا ہے، جس میں سر فہرست ہوں، میں آپ سے نہیں سب سے کہہ رہا ہوں، میں سر فہرست ہوں، ہم نے ان کو جن پہلو سے سمجھا، پہلو کچھ ہیں، بہت کچھ ہے، بہت کم ہیں، ابھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن اینگل سے، جن پہلو سے انہیں سمجھا جانا چاہیے اور دنیا کو سمجھایا جانا چاہیے۔
جس دن ہم نے امام رضا کا محدث بریلوی کو علمی انداز میں داعیانہ مزاج کے ساتھ، نفسیات کہنے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا، ہم یہ پائیں گے کہ دنیا ان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر پائے گی۔ میں امید کرتا ہوں طلباء کرام، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر شخصیت کا اسی طرح سے مطالعہ بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، اور علمی مزاج اپنا ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کچھ جراتیں کی، ہمارے اکابر علماء یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بہت ساری باتیں جذباتی انداز میں نے کہی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ دردمندی کے ساتھ میں نے جو پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم سب عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کی صالح قیادت کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔